दिखाया खंजर, शिम्र ने पहले सकीना को दिखाया खंजर, बाद में गर्दने सरवर पे है, बाद में गर्दने सरवर पे चलाया खंजर, शिम्र ने पहले सकीना को दिखाया खंजर, कभी हैदर ने गला रखा, कभी ज़हरा ने, कभी हैदर ने गला रखा, कभी हैदर ने, कितने मासूमों पे जालिम ने चलाया खंजर, शिम्र ने पहले सकीना पे दिखाया खंजर, बाप परवार तो बेटी पे तमाचे बरसे, हाय बाप परवार तो बेटी पे तमाचे बरसे, जब भी कातिल का सकीना ने हटाया खंजर, शिम्र ने पहले सकीना को दिखाया खंजर, और एक अंगूठी के लिए काट दी अंगुष्त हुसैन, एक अंगूठी के लिए काट दी अंगुष्त हुसैन, लाश पर शे की तुझे रहम न आया खंजर, लाश पर शे की तुझे रहम न आया खंजर, आए कत्ल ज़ैनब को किया छीन के चादर सर से, है कत्ल ज़ैनब को किया छीन के चादर सर से, इस तरह शिम्र ने नेज़े को बनाया खंजर, इस तरह शिम्र ने नेज़े को बनाया खंजर, और एक शराबी को अज़ियत का कहाँ अंदाज़ा है, एक शराबी को अज़ियत का कहाँ अंदाज़ा, जिस तरह चाहा सितमगर ने चलाया खंजर, जिस तरह चाहा सितमगर ने चलाया खंजर, आए सजाद जो बाज़ारे मदीना में कभी है, आए सजाद जो बाज़ारे मदीना में कभी, बढ़ के कसाब ने जल्दी से छुपाया खंजर, बढ़ के कसाब ने जल्दी से छुपाया खंजर,
اور پھر کر منہ کو علی کہنے لگے یا زہرا ہے، پھر کر منہ کو علی کہنے لگے یا زہرا، اتنی بے دردی سے ظالم نے چلایا خنجر، شمر کو پہلے سکینہ نے دکھایا خنجر، بعد میں گردن سرور پہ چلایا خنجر، شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر۔ نعرہ صلوات۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ-داری کرو میرے دلبر، بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ-داری کرو میرے دلبر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھیا کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھوٹ کے زندہ سے جو آ رہی ہے، چھوٹ کے زندہ سے جو آ رہی ہے،
اس میں پیاری سکینہ نہیں ہے. آؤ رو لے شہے کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رو لے شہے کربلا کو. کہ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے. کہ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے. اور نوکے سنا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، نوکے سنا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے. کہ نوکے سنا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے. اور بیعت کمر جھکائے نظر آئی بعد عصر، بیعت کمر جھکائے نظر آئی بعد عصر. ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی حسین نے، ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی حسین نے. اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، کعبے سے یہ زمین ملا دی حسین نے. کہ اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، کعبے سے یہ زمین ملا دی حسین نے. اور ایک شیر جیسے بھائی کی تلوار روک کر، ایک شیر جیسے بھائی کی تلوار روک کر، دنیا تیری حیات بڑھا دی حسین نے. کہ ایک شیر جیسے بھائی کی تلوار روک کر، دنیا تیری حیات بڑھا دی حسین نے. اور کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے، دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے. ایک باز بلند صلوات بھیجیے. کہ سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، بطور خاص کو سمجھ لیجیے. کہ سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے. کہ سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے. اور جس حر کو اذانے نہ جگہ پائی وہی حر، جس حر کو اذانے نہ جگہ پائی وہی حر، شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے. جس حر کو اذانے نہ جگہ پائی وہی حر، شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے. اور شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے، جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے. ایک باز بلند صلوات بھیجیے. شب عاشور جب امام حسین السلام نے چراغ گل کیا تھا، اس کے حوالے سے 4 مصرے اور بطور خاص. کہ وفا نے اپنے نگینوں کا جب شمار کیا، وفا نے اپنے نگینوں کا جب شمار کیا، جو ایک کم تھا اسی حر کا انتظار کیا. کہ وفا نے اپنے نگینوں کا جب شمار کیا، جو ایک کم تھا اسی حر کا انتظار کیا. اور یہ کہہ کے گر پڑا دریا جری کے قدموں پر، خدا کا شکر مجھے شیر نے شکار کیا، خدا کا شکر مجھے شیر نے شکار کیا. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذکر علی ابن ابی طالب بعد الصلوات.
ذکر علی عبادہ، رسول نے ارشاد فرمایا، کون رسول؟ وہ رسول کہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب دے کے بھیجا۔ تمام رسالت کے لوگ، تمام رسول دنیا میں آئے، ہر رسول کے پاس اپنا ایک معجزہ تھا۔ کسی کے پاس عصا موجود تھا تو کسی کے پاس کشتی موجود تھی، لیکن جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا تب آپ کے معجزات آپ کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن رسول کو جو اللہ نے کتاب دے کر کے دنیا میں بھیجا، وہ رسول تو دنیا سے چلے گئے لیکن کتاب آج تک باقی ہے، اور ہر فرقہ ہو، چاہے مسلمان کوئی بھی ہو، وہ اس کتاب کو ضرور مانتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، جب تم آج تک اس رسول کی لائی ہوئی کتاب کا جواب نہ لا پائے تو اس رسول کی ذات کا جواب کیا لا پاؤ گے؟ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ جب اس رسول کی لائی ہوئی کتاب کا جواب نہ لا پائے تو اس رسول کی ذات کا جواب کیا لاؤ گے؟ اسی رسول نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، کیونکہ علی کا ذکر کرنا میرا ذکر کرنا، اور میرا ذکر کرنا اس پروردگار کا ذکر کرنا۔ اب جب حدیث یہ رسول نے فرمائی کہ جب رسول نے فرمایا کہ تم علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو فوراً لوگوں نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، آج علی ہمارے درمیان میں ہے تو ہم علی کی زیارت کرے لے رہے ہیں، کل علی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے تو ہماری عبادت کیسے ہوگی؟ تب میرے مولا نے فرمایا کہ اب ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کا ذکر کرتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی۔ صلوات بھیجو۔ اب لوگوں کو شاید پتہ تھا کہ آنے والے حاکم جو ہے ان کا کوئی بس نہ چل پائے، تو وہ شاید علی کے ذکر پہ پابندی لگا دے۔ تو ایک بار کی پوچھنے والے نے پوچھا، اے رسول اللہ، یہ بتائیے کہ جب علی کے ذکر پہ بھی پابندی لگا دی جائے اور ہماری جانیں اٹکی ہوں کہ اگر ہم علی کا ذکر کریں گے تو ہم شہید کر دیے جائیں گے، اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ دیکھو اپنی جان کا بچانا واجب ہے، تو یہ بتائیے ہم اپنی عبادت کیسے کرتے رہیں گے؟ تو میرے رسول نے فوراً جواب دیا، حب علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کی محبت اپنے دل میں رکھ لو، عبادت ہوتی رہے گی۔ صلوات بھیجو۔ حب علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کی محبت اپنے دل میں رکھ لو، عبادت ہوتی رہے گی۔ آئیے اس بات کو اور واضح کر دوں کہ محبت کیسے آپ کی عبادت کرتی رہے گی۔ کسی نے سوال کیا پانچویں امام سے، کہ اے امام یہ بتائیے کہ اسلام کے مین جو کھمبے ہیں یا ستون ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، اول نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ پانچویں امام کا دور گزرا، چھٹے امام کا دور آیا۔ چھٹے امام سے بھی یہی سوال کیا گیا، اے مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ کا چاہنے والا ہے تو اس کے چاہنے کے 5 ایسی کون سی خصوصیات ہیں؟ دیکھیے یہاں سوال کرنے والا تو بدل سکتا ہے، جواب دینے والا نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہاں اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، یہ کل کے کل محمد ہے۔ صلوات بھیجو۔ اب جیسے ہی سوال کیا پھر سے فرمایا میرے مولا نے، اول نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔
اب پوچھنے والے کا اصرار اور بڑھا تو فرمایا مولا یہ بتائیے کہ ان میں سے سب سے زیادہ اہم چیز کون سی ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا سن لو کان کھول کے، اگر جان بوجھ کر کسی بھی چیز کو چھوڑا تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ نماز اگر تم نے جان بوجھ کے چھوڑی تو اسلام میں نہیں رہو گے۔ اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تو تم اسلام والے نہیں ہو۔ اگر تم نے استطاعت ہوتے ہوئے حج ادا نہیں کیا تو تم اسلام والے نہیں ہو۔ لیکن ایک بات کو میری دھیان رکھنا کہ جب نماز ہے تو نماز تم جب اپنے وطن میں رہ رہے ہو تب تم پہ نماز پوری فرض ہے، لیکن اگر تم 10 دن سے پہلے اپنے وطن سے دور جاتے ہو تو تمہاری نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے۔ اب جب روزے کا مسئلہ آتا ہے تو روزے کے مسئلے میں بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی علیل ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے روزے کی جگہ اپنی خوراک ادا کرنی ہوگی۔ حج کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، کسی کی بیٹی کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی حج جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ لیکن میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو جہاد کے لیے امام کی رضامندی ہونا ضروری ہے، لیکن نماز کے لیے پابندی ہے، روزے کے لیے پابندی ہے، حج کے لیے آپ کے احکام ہے، اور آپ کی جہاد کے لیے امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ولایت علی ایک ایسی چیز ہے، گھر میں رہو تو بھی دل میں رہے گی، گھر سے باہر جاؤ تو بھی دل میں رہے گی، بیمار ہو تو بھی دل میں رہے گی، اور اسی بیماری میں اگر دنیا سے چلے گئے یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی تمہارے کام آئے گی۔ یہ ہے میرے مولا کے فضائل۔ بس ایک واقعہ پڑھوں گا، اس سے پہلے مولا علی کی شان میں کہ مولا علی کی ذات واحد ایسی ذات ہے کہ یا تو کوئی علم میں اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ جو جنگ میں جا کر کے یا جنگ کے میدان میں جا کر کے اپنا ہنر نہیں دکھا سکتا، یا وہ جنگجو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ شاید اتنا علم کا اس کا معیار نہ ہو، لیکن واہ ہے میرے مولا کی ذات کہ علم میں بھی سب سے اوپر نظر آئے کہ 3 دن کے ہے، رسول سے کہہ رہے ہیں اے رسول کیا سناؤ، توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ یا قرآن سناؤ؟ کہا جب میرے مولا نے توریت سنائی کہا صاحب توریت سے اچھی، جب زبور سنائی کہا صاحب زبور سے اچھی، جب انجیل سنائی کہا صاحب انجیل سے اچھی، جب قرآن سنایا کہا تم نے میری طرح سنایا۔ اے میرے مولا اب آئیے جنگ کے میدان میں جب میرا مولا تلوار چلاتا تھا تو 7 نسلوں کو دیکھ کے تلوار چکتی تھی۔ اب جب کسی کا قلب کسی کو شہید کرتا تھا تو جسم کے اتنے 2 برابر ٹکڑے ہوتے تھے کہ کوئی ناپ لے تو برابر کے نکلتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے تو شاعر نے کہا حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو یہ نصاب دیکھنے دو۔ کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو یہ نصاب دیکھنے دو۔ تو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو نہ ہو کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ ایک نعرہ صلوات ہو۔ یہ ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب جو منبر سے دعویٰ کر رہے ہیں سلونی سلونی، جو دل میں آئے پوچھ لو۔ لیکن اس وقت کے مسلمانوں کی شاید ناکامی تھی کہ پوچھنے آئے تو کیا پوچھا، اے مولا میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ یہ ہے میرا مولا۔ بس ایک فضیلت میرے مولا کی، میرے مولا کا علم بیان کر چکا، میرے مولا کی جنگ بیان کر چکا کہ کس طرح جنگ کرتے تھے۔ لیکن ان 2 وجوہات کے بنا پر بھی ایک وجوہات ہے کہ علی کی آنکھ وہ ہے
جو رسالت کی آنکھ ہے کہ جو رسالت دیکھتی ہے وہی امامت بھی دیکھتی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. نعرہ صلوات مسجد پوری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. رسول ہے جو خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص آتا ہے جو رسول کو بہت برا بھلا کہتا ہے, رسول کی توہین کرتا جا رہا ہے, رسول کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اتنے میں وہاں رسول کے چاہنے والے تو بہت تھے, لیکن رسول نے اشارہ کیا ہے علی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو جا کے. میں کہوں گا مولا آپ کے تمام صحابی موجود تھے, ایک سے ایک سورما موجود تھے, ایک سے ایک تلوار چلانے والے موجود تھے, ایک سے ایک ہنر رکھنے والے موجود تھے. اے مولا کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا, علی کو ہی کیوں کہا کہ جاؤ اس کی زبان کاٹ دو جا کے. تو عجب نہیں رسول جواب دے کہ جو رسالت کی آنکھیں دیکھ رہی ہے وہ شاید تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے. علی کو حکم دیا جاؤ اس کی زبان کاٹ دو جا کے. اب زبان کاٹنے کا مطلب تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کسی جانا اور کسی کی زبان کو کاٹ دینا, لیکن یہ ہم عقل والوں کے لیے ہے. لیکن رسول کا بیان اگر کوئی سمجھ پایا ہے تو امامت ہی سمجھ پائی ہے. فوراً میرا مولا اٹھا, جو ابھی رسول کو برا بھلا کہہ رہا تھا اس کے پاس گئے, جا کر کے گلے میں باہیں ڈالی, کہا اے شخص میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہے, چل کر کے کچھ پہلے کھانا نوش فرما لے, پھر اپنی جو شکایتیں ہو وہ شکایتیں کر لینا. وہ شخص جاتا ہے کھانا نوش فرماتا ہے. اب جیسے ہی کھانا نوش فرما چکا میرے مولا نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تیرے مالی حالات بھی نہیں ٹھیک ہے, لے یہ تھوڑا سا مال اپنے پاس رکھ لے, یہ راستے میں تیرے کام آئیں گے. اب جب وہ چلنے لگا میرے مولا نے کہا اے شخص میں یہ دیکھ رہا ہوں تو کافی سفر تو طے کر کے آیا ہوا ہے, مجھے لگ رہا ہے تو تھکا ہوا بھی ہے, چل چل کے کچھ دیر کے لیے آرام کر لے. عزادارو پیٹ بھی بھر گیا, جیب بھی بھر گئی, آرام بھی کر لیا. ارے یہی تو رسالت کی نظر تھی جو امامت نے پہچانی. اب وہ شخص ہے جو رسول کو برا بھلا کہہ رہا تھا, جو رسول کی توہین کر رہا تھا, ایک بارگی اب جیسے ہی مسجد میں آتا ہے رسول کے قصیدے پڑھ رہا ہے, رسول کی تعریفیں کر رہا ہے. ارے یہاں زبان کاٹنے کا مطلب زبان کاٹنے سے نہیں تھا, بلکہ اپنا کردار ایسا پیش کرنا تھا کہ اگر دشمن بھی آئے تو اس در پہ فضیلت پا کے چلا جائے. صلوات بھیجیے محمد. بس عزاداران مظلوم کربلا, میں نے اپنی تقریر کو مختصر کیا. عزادارو آج 6 محرم ہو گئی. آج کا دن سب سے قیامت کا دن ہے, کیونکہ آج ہم کو حسین کے اس کڑیل جوان کا پرسہ دینا ہے کہ جس کو حسین لاشا تو اٹھایا لیکن حسین سے لاشا اٹھ نہ سکا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, یہ اس ادا خانے کی اور اس دورے کی آخری مجلس بھی ہے. اے عزادارو دل کھول کے گریہ کر لینا, کیونکہ جو اگلے سال بچے گا وہ دوبارہ سے یہ غم منائے گا. عزاداران مظلوم کربلا, آئیے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کروں. آپ سب کو اپنے وطن سے بہت محبت ہے. ایک وطن ایسا ہی تھا جہاں ایک شخص تھا, وہ ہر سال حسین کی زیارت کو جایا کرتا تھا, لیکن ایک سال ایسا آیا
کہ اس کے پاس کوئی زیارت کا انتظام نہ ہو سکا۔ عزادارو وہ بڑا مایوس تھا کہ چلو اس سال میں زیارت کرنے نہ جا سکا۔ اتنے میں اس کے کان میں آواز گئی، ارے کچھ جوان ہے جو زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ عزادارو سنو گے، ان جوانوں نے کہا کہ ہم تو زیارت کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے، ایسا ہے فلاں چچا ہے ارے جو ہر سال زیارت کرنے جاتے ہیں، چلو ان کو ہمراہ لے لے۔ اے عزادارو کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، ارے تو حسین زیارت کو نہیں بلائیں گے، ارے بس دل میں اپنے جذبہ رکھنا، ارے یہ سب کو اپنے در پہ بلاتے ہیں۔ لیجیے عزادارو وہ شخص بھی ان نوجوانوں کے ساتھ چلے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اس طرح کے اتنے لوازمات نہیں تھے، اتنی گاڑیاں نہیں تھی، اتنی فلائٹیں نہیں تھی، لوگ پاپیادہ ارے حسین کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ نوجوان اور یہ بزرگ ہستی چلے۔ اب جب زیارت کرنے چلے تو چلتے جا رہے تھے، راستہ طے کرتے جا رہے تھے، ایک بارگی کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک گنبد نظر آ رہا ہے۔ سب نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا ذرا تصور کرو کہ جب آپ گھر سے زیارت کے لیے نکلو اور حسین کے حرم کے پاس پہنچو، ارے تو آپ کا کیا حال ہوگا، ارے کس طرح آپ پرسہ دینا چاہو گے۔ لیکن عزادارو جب یہ قافلہ حسین کے حرم میں پہنچا، ارے اس دن ارے شب جمعہ کا دن تھا، یہ قافلہ جیسے ہی حرم میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد ایک بارگی فرمایا، اے چچا جان آپ وہ والا علی اکبر کے حال کا نوحہ پڑھیے، ارے جو آپ وطن میں نوحہ پڑھتے ہو۔ عزادارو سنو گے، ارے جیسے ہی یہ نوجوان ایک بارگی نوحہ شروع ہوا، ارے ان نوجوانوں نے ارے دونوں ہاتھوں سے علی اکبر کا ماتم کیا اور یہ جوان ماتم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اپنے اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ اب جیسے ہی یہ تمام جوان آرام کر رہے تھے، اتنے میں یہ جو بزرگوار تھے ان کے خواب میں ارے آ کر کے کسی نے دق الباب کیا۔ عزادارو سنو گے، اب جیسے ہی دق الباب کیا، ارے اس شخص نے جو دروازہ کھولا، ارے کیا دیکھا، ارے سامنے ایک شخص کھڑا ہے، ارے جو پورا زخم ارے لہو سے تر ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوئے، گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد کہنے لگے، اے میرے عزادار، اے میرے زائرو، ارے تم اٹھو نہیں، ارے تم آرام سے بیٹھے رہو، ارے تم کئی دنوں کے تھکے ہوئے ہو، مگر اے میرے زائرو میرے اوپر ایک کرم کیا کرو کہ جب بھی شب جمعہ کو ارے میرے روضے پہ آیا کرو، ارے میرے اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو۔ عزاداران مظلوم کربلا ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا، اے مولا کیا ہوا، کچھ غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں ہوئی، ارے تم نے لوحے میں پڑھا، ہائے حسین سے اکبر کا جنازہ نہ اٹھا، ارے ادھر میری ماں فاطمہ ہے جو لحد میں کروٹیں لے رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ارے تم آمادہ ہو گئے گریہ کرنے کے لیے، لیجئے عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جناب علی اکبر ہے بابا کی خدمت میں آئے۔ اے بابا مرنے کی اجازت دیجئے۔ کہا اے بیٹا علی اکبر، ارے مجھ سے زیادہ حق تو تمہارا پھوپھی زینب کا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ عزادارو اب جناب علی اکبر ارے پھوپھی کی خدمت میں پہنچے اور خدمت میں پہنچنے کے بعد عزادارو پتہ نہیں کون سا سوال کیا کہ جناب زینب نے کہا جاؤ علی اکبر، ارے میں نے تمہیں اجازت دی۔ لیجئے عزادارو علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک بارگی جیسے ہی گھوڑے کو آگے بڑھایا،
ابھی کچھ دور بڑھے تھے کہ پیچھے سے کسی بزرگ کے بار بار گرنے کی آواز آئی. اب جو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. علی اکبر فوراً گھوڑے سے اترے, بابا کے قریب آئے. اے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے, اب میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے باپ کی محبت کیا ہے. علی اکبر نے سمجھایا. حسین نے الوداع کہا لیکن شرط ایک رکھی, اے بیٹا جب تک سامنا رہے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. لیجیے آزاداروں, میں نے تمام مصائبوں کو چھوڑا. علی اکبر جنگ میں گئے, واپس آئے اور واپس آنے کے بعد بابا کے منہ میں زبان دی اور فوراً باہر نکال لی. اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. بس عزاداران مظلوم کربلا, لیجیے دوبارہ علی اکبر میدان میں آئے. اب علی اکبر جنگ کر رہے ہیں. اتنے میں عزاداروں صف کی آڑ میں چھپ کر ایک ملعون نے ایک نیزہ تانا اور نشانہ سینہ علی اکبر بنایا. اب جب ادھر سے نیزہ چلا سینہ علی اکبر میں جا کے نیزہ لگا. عزاداروں آپ نے سنا ہے کہ برچھی کا پھل سینے میں اتر گیا, ایسے برچھی کا پھل سینے میں نہیں اترا. اتنے میں جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی نوجوان ضمیر پہ ایڑیاں رگڑنے لگا. اتنے میں ایک ملعون آتا ہے, آ کر کے علی اکبر کی طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے علی اکبر مجھے پتا چلا ہے تیرا بابا تیرے دیکھے بنا رہ نہیں پاتا. میں نے یہ بھی سنا ہے حسین بہت صبر کرنے والا ہے. میں حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا, اس ملعون نے نیزے کی انی کو توڑا. اب جیسے ہی نیزے کی انی ٹوٹی بڑھ کے کلیجے نے نیزے کی انی کو چوم لیا. ادھر علی اکبر نے آواز دی, بابا ادرکنی. عزاداروں سنو گے وہ حسین کمر خمیدہ ہو گئی, آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. عزاداروں روایت میں ملتا ہے کہ حسین علی اکبر کے لاشے پہ جب گئے ہیں تو راستے میں اتنی مرتبہ حسین گرے کہ جب جوا کے لاشے پہ پہنچے تو کوہنیوں کا سہارا لیا. عزاداران مظلوم کربلا, بس عزاداروں میں نے مجلس کو ختم کیا. آج دل کھول کے ام لیلا کو ان کے لال کا پرسہ دے لو. اب جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ پھر سے گریا کرے گا. عزاداران مظلوم کربلا, حسین نوجوان بیٹے کے پاس آئے, بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا, کہا اے بیٹا آنکھیں کھولو. اب جیسے ہی علی اکبر نے آنکھیں کھولی, ایک بارگی ایک ہاتھ سے بابا کو سلام کیا. حسین تڑپ گئے. اے بیٹا کیا بابا سے ناراض ہو؟ کہا کیا ہوا بابا؟ کہا اے بیٹا تمہارا تو دستور تھا مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے, آج ایک ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے؟ کہا اے بابا آپ یہ مت پوچھئے, یہ سینے کا زخم ہے, آپ سے دیکھا نہ جائے گا. عزاداران مظلوم کربلا, حسین نے فرمایا اے بیٹا مجھے سینے کا زخم تو دکھاؤ. اب جب حسین نے زخم کو دیکھا عجب جملہ فرمایا, اے بیٹا علی اکبر کیا یہ بتا دو جس نے یہ نیزے کا پھل مارا کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا؟ ایک بارگی علی اکبر نے کہا اے بابا وہ ملعون آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا. یہ سننا تھا. حسین نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا, دو زانو ہو کے بیٹھے, کہا اے بیٹا علی اکبر اب تم بھی صبر کرنا, بابا بھی صبر کرے گا. عزادارو, اب جب دو زانو ہو کے بیٹھے زخم میں ہاتھ ڈالا, کلیجہ
باہر آ گیا، جوان نے ایڑیاں نکلنا شروع کری. ہاذا داران مظلوم کربلا. جوان دنیا سے رخصت ہو گیا، علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے. حسین نے چاہا علی اکبر کے لاشے کو اٹھائے. عزادارو یہی وہ منظر ہے جو جناب فاطمہ سے برداشت نہ ہو سکا، جو آج تک میری بیوی گریا کرتی ہے. عزادارو روایت میں ملتا ہے حسین نے کئی مرتبہ لاشا اٹھانا چاہا لیکن لاشا نہ اٹھا. پھر حسین نے ایک بارگی اپنا سینہ علی اکبر کے سینے سے ملایا. اب یا علی کہہ کے ارے لاشا لے کے چلے، ارے کچھ دور چلے تھے، ارے لاشے کو رکھ دیا. آؤ بنی اسد کے بچوں آؤ، اپنے بھیا کا لاشا لے چلو. بس عزادارو، بس آخری جملے اور مجلس کو میں نے ختم کیا. لاشا خیمے میں آیا، زینب نے گریہ کیا، ماتم کیا. ایک بار کی جناب زینب کی نظر پڑی، کہیں ام لیلہ نظر نہیں آ رہی ہے. ایک بار کی جناب زینب اٹھی، بھابی ام لیلہ کے خیمے میں گئی. اے بھابی چلیے، آپ کا نوجوان ارے شہید ہو کے آ گیا. عزادارو یہ سننا تھا. ارے روایت میں ملتا ہے ارے کہ جیسے ہی جناب ام لیلہ ارے اپنی جگہ سے اٹھی، ارے کبھی چاہتی ہے قدم آگے بڑھائے، ارے کبھی جائے جانب ٹکراتی ہے، کبھی بائیں جانب ٹکراتی ہے. ارے بیان کرتی تھی اے علی اکبر تمہارے جانے سے ارے ماں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا.